جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آپ سب لوگ خیریت سے؟ جنرل قیوم صاحب میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ آپ ان کا پہلا حصہ ملاحظہ کر چکے ہیں، بے نظیر بھٹو کی یادیں یہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ اس میں سے بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو ہم نے اس وقت ظاہر یا ریڈ کیے تھے یا اس کے اندر تھوڑی سی پارٹیسپیشن تھی، لیکن وہ اینگل جو جنرل صاحب کا ہے وہ ایک ڈیفرنٹ تھا، کیونکہ یہ بالکل وہیں پہ کھڑے ہوئے ساری صورتحال کو دیکھ رہے تھے۔ تو وہ سارے سوال اب ہم اس ایپیسوڈ میں کریں گے۔ تو جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ مجھے یاد ہے کہ جو فاروق لغاری صاحب تھے، وہ ظاہر بھائی ان کو بی بی کہتی ہوتی تھی، فاروق بھائی کہتی تھی، اور وہ ان کو اپنی بہن سمجھتے تھے۔ اور جب انہوں نے ان کو پریزیڈنٹ بنایا تو ایک وقت یہ بھی آیا کہ پریزیڈنٹ بن گیا وہ، تو بی بی جب ملاقات کرنے کے لیے گئے نا پریزیڈنٹ سے، تو پریزیڈنٹ انہیں دروازے پر ریسیو کرنا چاہتے تھے، تو ان کے سٹاف نے بتایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ پریزیڈنٹ ہیں تو آپ پرائم منسٹر کو ریسیو نہیں کر سکتے، پروٹوکول کے خلاف ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں ایسا ممکن نہیں ہے، میں جاؤں گا۔ انہوں نے کہا نہیں جا سکتے، بس اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ لفٹ سے جب آئیں گی نا تو آپ لفٹ پہ جا کے ان کو ریسیو کر لیں اپنے کمرے سے باہر نکل کے۔ اور ایک وقت یہ تھا۔ دوسرا وقت یہ ہوا کہ بے نظیر بھٹو فاروق لغاری صاحب سے ملنے کے لیے گئیں، ان کے ریزیڈینشیل جو ایریا تھا پریزیڈنٹ ہاؤس کا، تو وہاں پہ وہ 40 منٹ بیٹھی رہی، اور لغاری صاحب اپنے کمرے بیٹھ کے اخبار پڑھتے رہے اور کہتے رہے اور بتاتے رہے جی کہ پرائم منسٹر بیٹھی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ان کو بٹھائے میں ابھی آتا ہوں، اور اخبار پڑھتے رہے، اور اس کے بعد جا کے 40 منٹ بعد جا کے ملے۔ تو یہ جو شفٹ تھی یہ کیسے آئی دونوں میں؟ دیکھیں بی بی کے ٹائم میں جو ان کے کلوز ترین جو رفیق تھے نا پولیٹیکل، وہ دو تھے، ایک لغاری صاحب تھے، ایک شیرپاؤ صاحب تھے۔ اور یہ انہی سے ہمیشہ وہ جب میں کہا معین قریشی کو بھی ملنے آئی تو ان کو ساتھ رکھا ہوا تھا ہر جگہ کے اوپر، اور یہ ویری سنسیئر۔ اور اس کے بعد ہمارے ٹینیور میں 4 گھنٹے 5 گھنٹے ہم جا کے بی بی وداؤٹ پروٹوکال جاتی تھی پریزیڈنٹ ہاؤس، اور انویریبلی پریزیڈنٹ لغاری جو ہے نیچے پورچ میں آ کے ریسیو کرتے تھے، اور اوپر بیٹھ کے پھر یہ گپ شپ لگاتے رہتے تھے۔ اور لغاری صاحب واز ویری سنسیئر، آئی ہیو نو ڈاؤٹس، وہ بڑے مطلب کام کرنے والے انسان، اور اسی طرح شیرپاؤ صاحب نے بھی اپنا خیبر پختونخوا کو صحیح اپنی گرپ میں ہر چیز رکھی ہوئی تھی۔ ان کے ساتھ ہم شیرپاؤ صاحب کے ساتھ ہیلی کاپٹر پہ وزیرستان بھی ہمیں لے گئے، اور ادھر ہم گئے تو پورا ادھر وہ جو جرگہ وغیرہ ہے، اور ادھر سے پھر واپس آ گئے۔ اچھا، ان کا جو بعد میں ڈفرینس ہے، میں پھر چونکہ چلا بھی گیا، اور اس کے بعد مجھے اور میرے جانے کے بعد ان کی حکومت ٹوٹی، لیکن کچھ غلط فہمیاں میرے خیال میں آصف صاحب کی اور فاروق لغاری صاحب کی تھی، جن کی وجہ سے تھوڑی سی ڈسٹینسز پیدا ہوئے۔ غلط فہمیاں تھی کیا ویسے، کیسے شروع ہوئی؟ آئی ڈونٹ نو، بلیو می آئی ڈونٹ نو۔ میں ویسے اس کو ایسے کروں تو وہ غلط بات ہوگی۔ ڈسٹنس آپ کو فیل ہوا تھا دونوں کے درمیان؟ یہ میرے ہوتے ہوئے نہیں تھا، یہ بعد میں ہی پھر ان کا کچھ ہوا، اور یا اینڈ کے اوپر جب میں ختم کر کے جا رہا تھا تو اس وقت تھوڑی اگلی یہ تھی کہ تھوڑا ڈفرینس۔ ادروائز تو کئی دفعہ یہ بھی ہوا کہ بی بی نے کوئی ایشو ڈسکس کرنا ہے تو انہوں نے کہا جی اس کو فاروق لغاری کو بھی بلا لیں، تو پریزیڈنٹ فاروق لغاری آ جاتے تھے پی ایم ہاؤس میں، تو نصیر اللہ بابر بھی وہ بھی سارے بیٹھ کے سر جوڑ کے اٹارنی جنرل کو، لا منسٹر کو، کئی چیزوں پہ وہ اکٹھے سر جوڑ کے بیٹھتے تھے، اور وہ فاروق لغاری صاحب ان کو بہن سمجھتے تھے اور بہت رسپیکٹ کرتے تھے، اور وہ ان کی رسپیکٹ کرتی تھی اور کہتی تھی وہ ٹھیک ہے۔ لیکن ظاہر پر اس کا اینڈ جو بڑا خوفناک ہوا، بٹ دین انہوں نے کرپشن کے چارجز اور اللہ گلا اور وہ کر کے تو پھر ان کی حکومت چلی۔ کیونکہ دیکھیں وہ جو نیب کے کیسز بنے تھے وہ سارے فاروق احمد لغاری صاحب نے بنائے تھے جب وہ گورنمنٹ ختم ہوئی تھی، اور اس کو پھر کیری کرتے چلے گئے آگے تک، میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ، پھر جناب پرویز مشرف کی گورنمنٹ، پھر اس کے بعد پھر دوبارہ نواز شریف کی گورنمنٹ، وہ سارے چلتے رہے سارے کیس، وہ سٹارٹ فاروق لغاری صاحب نے کیا تھا۔ اچھا یہ فرمائیے گا، ظاہر ہے پھر مرتضیٰ بھٹو کا بھی ظاہر قتل جو تھا اس وقت آپ نہیں تھے وہاں پہ؟ نہیں، میں ادھر ہی تھے، تو کیسے ہوا، کیا ہوا؟ دیکھیں نا، وہ میں ادھر باہر واک کر رہا تھا، یہ کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ آ کے باہر، اس وقت تو واک ہوتی رہتی تھی، وہ بہت کوئی کم تھی، یہ آگے F10 11 تو اتنے ڈیولپ بھی نہیں تھے، تو انہوں نے مجھے میسج آیا بشیر ریاض کا ہی کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں ادھر وہ حملہ ہوا ہے تو وہ زخمی ہیں، تو میں نے کہا نہیں، تو میں فوراً واپس پی ایم ہاؤس گیا، تو آگے پرائم منسٹر کو پہلے پتہ لگ چکا تھا کہ یہ ہے، تو اے ڈی سی کو کہہ چکی تھی کہ جہاز لگاؤ اور ہم جائیں گے، تو میں اندر گیا تو انہوں نے کہا فوراً چلتے ہیں،
تو بے نظیر نے قرآن کریم اٹھایا ہوا اور گاڑی میں بیٹھ کے ہم ادھر گئے. آگے فاروق لغاری صاحب آلریڈی ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوئے تھے, تو وہاں اسد زرداری صاحب بھی ساتھ تھے. تو ان کو یہ بتایا گیا کہ وہ زخمی ہیں, لیکن ایکچولی ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی, نہ ہمیں پتہ تھا, فاروق لغاری صاحب کو پتہ تھا غالباً. تو بس ادھر جا کے تو جہاز پہ اترے, تو میں نے اسد صاحب کو بتایا کہ آپ بی بی کے ساتھ بیٹھیں, کیونکہ شی از سیئنگ کہ مجھے لے کے چلیں اسپتال. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو بھی شاید پتہ تھا کہ یہ ہو چکا ہے, تو وہ کہہ رہے تھے نہیں گھر جائیں گے. تو میں نے کہا سر پھر آپ ادھر آ جائیں, بیٹھ جائیں. 70 کلفٹن جا رہے ہیں جی جی 70 کلفٹن نہیں, بلاول ہاؤس. بلاول 70 کلفٹن تو ان کا تھا, ہاں. تو بس ادھر گئے تو وہاں جا کے پھر چیخو پکار کی آواز آئی مجھے. میں چونکہ اب الگ سائڈ پہ تھا تو پتہ لگا کہ جی ان کی تو شی سیڈ کہ لیٹس گو ٹو دی ہاسپٹل ویئر. تو وین وی وینٹ ادھر تو ڈیڈ باڈی دیکھنے کے لیے, تو پہلا ایک کمرہ تھا تو اس میں غنوا وغیرہ بیٹھے تھے بہت رسی. تو اندر گئے میں, مس نہید اور بے نظیر بھٹو. تو ہم نے اٹھایا تو واقعی ان کا چہرہ بندھا ہوا تھا, تھوڑا خون لگا ہوا تھا. تو بی بی مطلب اسٹارٹڈ کرائنگ اور آلموسٹ شی فیل ڈاؤن. تو پھر مس نہید نے ہیلپ کیا اور ان کو ریکوپ کیا وغیرہ وغیرہ. تو یہ تھا بس. پھر وہ پتہ لگا کہ یہ ایسے گزر رہے تھے تو فائر کیا. تو ہم نے ایک ایس ایچ او تھا اس کو, وہ صرف ہے, اس کو ہم نے اریسٹ کر لیا. وہ سیال نام تھا اس کا, جس نے بعد میں سوسائڈ کر لیتے. ہاں, تو پتہ لگا کہ جی وہ ہے تو اس سے سارا کلو ملے گا. تو صبح پتہ لگا کہ ہی از آلسو ڈیڈ. وہ اس نے سوسائڈ کیا یا مارا کسی نے یا واٹ ایور, وی ڈونٹ نو. تو بس اس طرح کر کے پھر ہم چلے گئے نوڈیرو. اور نوڈیرو بھی ہمیں پھر ایڈمنسٹریشن نے کہا کہ آپ لڑکانے کے اوپر سے فلائی نہ کر کے آئیں, کیونکہ ادھر لوگ مشتعل ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا وہ مرنے کا ہوا. تو ہم نوڈیرو چلے گئے. نوڈیرو میں بیوی نے کہا کہ میں آئی وانٹ ٹو گو ٹو مائی مرتضیٰ ہاؤس جو بھی ہے. تو انہوں نے منع کیا انٹیلیجنس والوں نے کہ آپ ادھر نہ جائیں. ہی سیڈ نہیں, وی ول گو سب, آپ چلیں. تو ایز وی وینٹ تو آگے موب تھا کھڑا ہوا, تو انہوں نے وٹے مارنے شروع کر دیا ہمیں. تو میں نے بیوی کو کہا کہ از نو یوز, آپ اندر بھی چلی جائیں. تو اگر یہ مشتعل ہیں تو یو ڈونٹ نو. تو ادھر سے ہم سرکٹ ہاؤس چلے گئے. تو مطلب اس طرح کر کے پھر وہ کنڈولنسز وغیرہ ہوتی رہی اور یہ ہوا. لیکن یہ الزام لگا تھا کہ اس میں آصف زرداری صاحب کا ہاتھ تھا. اس وقت بہت میڈیا میں یہ چیزیں آتی تھی, بعد میں بھی بہت لوگوں نے بتایا. فاروق لغاری صاحب کا بھی یہ نیریٹو تھا کہ یہ اس میں شامل تھے آصف زرداری. دیکھیں نا, کسی کے پاس بھی یو ہیو ٹو سبسٹینشیٹ نا, بٹ وین یو سے ہر کوئی گیس تو لگا سکتا ہے کہ ان کے آپس میں تعلق اچھے نہیں تھے تو انہوں نے کیا ہوگا, انہوں نے کیا. بٹ کوئی اس کے اندر سالڈ ایویڈنس نہیں آئی, آج تک نہیں ہے سامنے آپ کے. تو بلکہ اس کے بعد دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بھی آئی, وہ آصف زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے اور یوسف رضا گیلانی صاحب سارے پرائم منسٹر تھے. بی بی کے بعد کی بات ہے, لیکن اس وقت بھی اس کیس کو نہیں کھولا گیا. تو یہ انسالوڈ مسٹری ہے جس کے بارے میں کوئی آج تک فیصلہ نہیں ہو سکا. جی آج تک نہیں ہو سکا. اور یہی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے, طے تک جانا چاہیے. دیکھیں نا, لیاقت علی خان شہید ہو گئے اور ابھی بے نظیر بھٹو صاحبہ کا کس طرح انجام ہو گیا. تو مطلب ہے ان چیزوں کی طے تک پہنچنا بڑا ضروری ہے. اور کلپریٹس. اچھا, بی بی جب باہر گئی, اس وقت بل کلنٹن تھے میرا خیال ہے پریزیڈنٹ امریکہ کے. پھر یو کے اندر بی بی جاتی تھی, مارگریٹ تھیچر کے ساتھ ملاقاتیں وغیرہ ان کی ہوتی تھی ساری. تو وہاں پہ کیا کوئی ایسے انسیڈنٹ یا واقعات جن کے آپ عینی شاہد ہوں؟ دیکھیں بہت سی چیزیں ہوتی تھیں. وہ بل کلنٹن کے پاس تو ہم جانا چاہتے تھے فار اے فوٹو اپرچونٹی. ہم گئے ہوئے تھے ادھر تو واشنگٹن گئے ہوتے. ہاں واشنگٹن یعنی ایکچولی نیو یارک گئے تھے اس کے لیے, یونائٹڈ نیشن کے لیے. تو ادھر گئے تو انہوں نے ٹائم ہمیں دے دیا اور ہم جا کے ملے ان کے اندر اور وائٹ ہاؤس کے اندر. تو 5-6-7 آدمی تھے اور بڑی فرینک اور چھوٹی سے وہ فوٹوگرافی اور اللہ اللہ. تو اس طرح کا کوئی مطلب ہے وجہ نہیں تھی جانے کی سوائے فوٹوگرافی کی. یا وجہ یہی ہوتی ہے نا کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لوگ ہیں. لیکن جو نوٹ میں نے کی بات وہ یہ تھی کہ وہاں جب میں نے اسٹافر سے بات کی تو انہوں نے کہا یہ یو سی آپ لوگوں کو یہ دیا گیا ہے. بٹ آئی کیم ٹو نو کہ مہاتیر مومن تھے ان واشنگٹن. ٹھیک ہے. اینڈ وائٹ ہاؤس والے دے ور اپروچنگ ہم کہ کم اینڈ میٹ پریزیڈنٹ. ہی سیڈ نو آئی ایم آن ہالیڈیز.
وہ ادھر نہیں آ رہے تھے. تو لیکن بیوی کو موقع دیا ہماری مجبوریاں ہوتی ہیں کہ ہم کوشش کر کے وہ ملتے ہیں. تو وہ ملے, لیکن بیوی نے وہاں بڑے اچھے ایڈریسز کیے سینیٹرز کو. واشنگٹن پوسٹ کا انٹرویو تھا اور ہر جگہ کے اوپر کچھ کارڈز میرے ہاتھ میں پکڑائے ہوتے تھے کہ اگر یہ کویشچن آئے تو اس کا یہ آپ نے پڑھ دینا ہے. یہ وہ ہمیں پتہ ہوتا تھا سینسٹیو ایشوز کے وہ کیا کہہ سکتے ہیں اور کیا. ٹھیک ہے. تو اٹ یوز ٹو بی اے گڈ تھنگ, ویری ایجوکیٹو اینڈ ریوارڈنگ فار اے اسٹوڈنٹ. اور ہلری کلنٹن بہت متاثر تھی ان سے, بیوی سے. جی ہاں, وہ تو ادھر بھی آئی تھی. تو آئی کنڈکٹیڈ دیم اراؤنڈ. ہلری کلنٹن تھی, ان کی بیٹی چیلسی تھی, اور بی کے سے وہ ایک دفعہ تو انہوں نے اپنی کتاب میں بل کلنٹن نے, ہلری کلنٹن نے لکھا ہے کہ لندن میں ہم تھے تو بی نے گزرنا تھا تو 40 منٹس ہم نے انتظار کیا ٹو سی کہ دس لیڈی. تو وہ اس لحاظ سے تو بڑا, اور بی کا واقعی بڑا اچھا ایک امپیکٹ تھا ویسٹ کے اندر. اور بس یہاں ہماری پھر حکومتیں مکمل نہیں ہوتی اور ہم ایٹ دی ڈراپ آف دی ہیٹ پرائم منسٹر ہٹ جاتے ہیں. بالکل صحیح بات, اور سیدھے جیل جاتے ہیں. ہاں, تو پھر دکھ کی بات ہے نا. اچھا, ویسے بیوی کا قاتل کون ہے جی؟ ویسے ایک خوفناک سا پاکستان کا میں سمجھتا ہوں کہ ہسٹری کے اندر ایک بلیک سپاٹ ہے جو ہم تک آج تک ہم اس کو انکور نہیں کر سکے. بالکل بدقسمتی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں میرا تو میں آئی ایم نو ویئر نائدر ہیئر نار دیئر. میرا کیا خیال ہے, بٹ میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں بی جب آئی نا واپس ایگزائل سے, تو شی رینگ می اپ فرام دبئی کہ جان صاحب میں آ رہی ہوں. تو میں 18 کو کراچی میں, تو میں نے ٹیلی فون پہ آ تھا, تو میں ٹیلی فون پہ ہی میں نے بتایا کہ میڈم آپ کا جو بگیسٹ ایشو ہے وہ آپ کی سیکیورٹی ہوگی. تو شی سیڈ کہ نہیں, وہ میں نے رحمان ملک کو بتایا یہ وہ, میں کہا ان کا فیلڈ ہی نہیں ہے, تو آپ یہ دیکھ لینا. اینڈ دین آئی ٹولڈ ہر آن دی ٹیلی فون, میں نے کہا پرویز مشرف صاحب پریزیڈنٹ ہیں, باوردی ہیں, چیف ہیں, کمانڈو ہیں, یہ 3 کنوائے لے کے 3 روٹس پہ نکلتے ہیں, اینڈ ایون دین ایک روٹ پہ 2 دفعہ اٹیک ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھ لینا. تو شی سیڈ کہ اوکے دین یو ڈو ٹیل ڈی جی آئی بی وغیرہ. تو وہ اس وقت میرے خیال ہے یاز شاہ صاحب تھے, ان کو میں نے کہا ادھر ادھر. پھر جب ادھر آئی تو مجھے نواب شاہ سے ٹیلی فون کیا فرت اللہ بابر صاحب کہ بی کہتی ہے کہ میں نے راؤنڈ کرنا ہے پنجاب کا بھی اور کے پی کا, تو آپ میرے ساتھ رہے. تو میں نے کہا میں اسٹیل مل سے آیا ہوں, میرے 2 سال نہیں مکمل ہوئے, تو میڈم کو کہو کہ مجھے ابھی انوالو نہ کریں, میں جب ٹائم آئے گا تو دیکھوں گا. تو ادروائز یہ یہاں بھی جہاں پھر انہوں نے توقیر ضیاء کو ساتھ رکھا. تو پھر جب یہ دھماکہ بھی ہوا تو پھر تو کوئی بھی نہیں تھا ساتھ, صرف میرے خیال شہری رحمان تھی یا مس نہیں. اچھا, وہ ایک جنرل کو کیوں رکھنا چاہتی تھے ساتھ؟ مثلا توقیر ضیاء صاحب جو ہے نا وہ بھی ظاہر ملٹری بیک گراؤنڈ ہے ان کا. تو کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں میری تو ان کے ساتھ جو ایک ایفیلیشن تھی نا, وہ اس لیے نہیں تھی کہ میں جنرل ہوں. آنیسٹلی وہ آئی یوز ٹو ریسپیکٹ ہر فرام دی کور آف مائی ہارٹ, اینڈ شی یوز ٹو آلسو ریگارڈ می ویری ہائیلی. اور جب وہ ایگزائل میں تھی تو میں اسٹیل مل میں تھا, تو کوئی اسٹیل مل کا ایک بندہ آیا, کو گن مین تھا میرے خیال ہے کسی کا, تو اس نے کہا میرا کام ہے بیوی سے, تو آپ مجھے رکا لکھ دے, میرا بڑا ضروری کام ہے. تو میں نے کہا وہ ادھر ہے, میرا تو کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا نہیں سر. تو میں نے کارڈ اس کو لکھ دیا کہ میڈم اس کا سن لیں, یہ جو ہمارے ہیں نا یوسف رضا گیلانی, وہ جیل میں ہیں, تو ان کا یہ گن مین ہے, لک آفٹر کرتے ہیں, اس کا کوئی کام ہے. تو وہ واپس کچھ دنوں کے بعد آیا, تو کہتا ہے کہ وہ شی واز ڈوئنگ سم شاپنگ ایک پلازے میں. تو میں نے جب آپ کا کارڈ دیا دبئی میں, تو ناٹ اونلی کہ انہوں نے میری مدد کی, بٹ دین شی سیڈ ویٹ, اور انہوں نے یہ ایک لیدر کا بریف کیس خریدا اور یہ کہا کہ یہ جا کے جن صاحب کو دے دینا. مطلب اس طرح کا وہ خیال وہ کرتی تھی, اللہ کہ کوئی تعلق واسطہ 10 سال کا. اور ادھر آ کے شی سیڈ کے اوپن چیک آپ کا جو بھی ہے. میں نے کہا میڈم میں ابھی بھی 2 سال میرے نہیں ہوئے, تو اس وقت وہ بھی نہیں تھے, اور میں کو ہری میں بھی نہیں تھا اس طرح اندھے آنے کا. تو یہ مسئلہ تھا. اچھا, جناب مشرف صاحب کے ساتھ آپ کی پہلی ملاقات کیسے ہوئی, اور اس کے بعد ان کے ساتھ ریلیشن کیسا رہا؟ دیکھیں پرویز مشرف صاحب کے ساتھ تو ہمارا کوئی 30 سال کا مطلب ریلیشن شپ تھا. ہم گنر تھے, پرویز مشرف اور میں میجر اکٹھے تھے. ہم نے 1 سال کا کورس نوشہرہ میں گنری اسٹاف کا کورس کیا تھا, تو ہم جوکس شیئر کرتے تھے, گپ شپ لگاتے تھے. پرویز مشرف واز اے ویری لائیولی پرسن, بڑی اچھی گفتگو اور اللہ گلا اوپن مائنڈ, اور جوک سنتا بھی تھا, سناتے بھی تھے سارے. تو ہم اکٹھے تھے. تو جب میں پی او ایف کا چیئرمین تھا
تو 5.5 سال میں ادھر رہا. تو اللہ کا کرم تھا جو ان مائی ہمبل کیپیسٹی میں کر سکا. وہ میڈیکل کالج، وہ یونیورسٹی، وہ کامسیٹ یونیورسٹی، وہ انجینئرنگ کالج، اندر کا ایکسپورٹس، یہ وہ جو بھی ہو سکا. چونکہ ایک ہی لوگ تو سمجھے نا وہ فیکٹری ہے ایک. اٹ از اے کلسٹر آف 14 انڈسٹریز جو کہ 100 کلومیٹرز میں ہے، سنجوال سے لے کے حویلیاں تک، گدوال وغیرہ. تو اللہ کا کرم تھا. تو وہ میرا ختم ہوتا گیا تو یہ کارڈ میں ایک دن میں ریٹائر ہوا وہاں سے ایز اے لیفٹیننٹ جنرل. تو انہوں نے مجھے کہا کیمپ آفس میں پریزیڈنٹ یاد کر میں، انہوں نے کہا یو ہیو ٹو گو ٹو اسٹیل مل. میں نے کہا سر دیکھیں ہی نیو مائی وائف واز ان ویل. میں نے کہا اس کی 4 ہارٹ سرجریز ہوئی ہیں اور یہ FIC کے اس میں ہے، پیرالسس کا مسئلہ ہے. تو سر مجھے ادھر نہ بھیجے، کوئی ڈیوٹی دینی ہے تو یہاں دے دے. انہوں نے کہا نہیں، وہ اسٹیل مل نیڈز، آپ نے ادھر POF میں کام کیا ہے تو ادھر وہ اٹ از ان شیمبلز، کرپشن ہے، مافیا فلاں. تو میں نے کہا اوکے سر. تو انہوں نے کہا پھر آغا خان لے جائیں وائف کو لے گیا. ان کی بعد میں پھر ڈیتھ بھی ہوگی. تو میں نے ادھر جا کے تو وہ لیکن میں نے پھر جانے سے پہلے کہا کہ سر میری 2-3 ریکویسٹیں بھی ہیں. میں کہا پہلی تو بات یہ ہے کہ وہاں MQM کا بہت اثر ہے، وہ آپ کا سافٹ کارنر ہے. تو وہ اگر ہوگا تو پولیٹیسائز ہوگا تو میں نہیں چلا سکوں. دوسرا میں نے ان کو بتایا کہ کرپشن کی اور آپ کو شکایتیں میرے منسٹر بھی کریں گے. تو میں نے کہا اگر آپ بیک پہ نہیں ہوں گے تو پھر میں ہی سیڈ آئی ایم آن بورڈ، یہ دیز ور دی. پھر چلا گیا. اللہ انہیں خوش رکھے. میں اسٹیل مل میں جو کچھ کر سکا، اگر پرویز مشرف نہ ہوتی ادھر تو وہ نہ میں کر سکتا. پروفٹ میں میرا خیال ہے آخری وقت آپ کے دور میں ہی ہوئی، اس کے بعد تو ڈکلائن کر گیا. دیکھیں نا پرافٹ میں وہ پہلے بھی پرافٹ تو آیا لیکن لائبلٹیز جو تھی نا 19 ارب روپے کی تھی لائبلٹی، وہ زیرو نہ ہو سکی. اس میں جو بہت اچھا کام کیا وہ جنرل سبی قمرالزمان نے بڑا اچھا کام کیا میرے آنے سے پہلے جو تھے. ایک اختر تھے سول کے، انہوں نے بڑا ٹھیک کیا. پھر مجھ سے پہلے کرنل افضل مرحوم تھے جو پرویز مشرف صاحب کے کورس میٹ تھے، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور چلے گئے. انہوں نے بھی ریسٹرکچرنگ عشرت حسین کی مدد سے کر کے تو یہ 19 ارب کو کھینچ کے نقصان کو 12 ارب تک لے آئے. میں جب گیا تو یہ 12 ارب کا یہ تھا، کوئی اس میں 2.5 ارب جو تھے وہ حبیب بینک کی برج فائنانسنگ تھی. یہ سارے لونز میں نے اتارے. پرافٹ میں تو وہ گئے لیکن اس وقت لائبلٹی تھی. یہ واحد ٹائم تھا میرا کہ ہم پرافٹ میں گئے لائبلٹی زیرو کر کے. اور میں جب چھوڑ کے آیا، میں کئی دفعہ ٹی وی انٹرویو میں بتایا ہے کہ 13 ستمبر 2006 کو 6 ارب کا خام مال پڑا تھا. آئرن اور اینڈ کوکنگ کول پہاڑ تھے. 6 ارب کے فنشڈ پروڈکٹس تھے، کائلز اینڈ بلٹس اینڈ آل. 10 بلین سیونگ اور $1 کسی کا پے نہیں کرنا تھا. تو بس میں پھر وہ ریزائن نہیں کر کے آیا بیکاز اس وقت یہ پرائیویٹائزیشن کا تھا. تو میں نے کہا آئی ایم ناٹ اگینسٹ پرائیویٹائزیشن. میں نے اس میں ان کو جو پرائم منسٹر کی آئیز اونلی کر کے پریزیڈنٹ کو خط لکھا، اس میں نے کہا سر کہ وی کانٹ انشور کہ دی لوٹرز اینڈ پلنڈرز ول ناٹ ریٹرن، دے کین ڈسٹرائے اٹ، لیکن آپ اس کے شیئر فلوٹ کریں اور گریجولی پرائیویٹ سیکٹر میں. یہ مجھے ایڈوائز کیا تھا کراچی میں جو فائنانشیل وزٹس تھے کہ دیٹ از دی بیسٹ وے کہ اس کے شیئر فلوٹ کر کے اس کو کریں. تو وہ اللہ کا کرم ہے پرویز مشرف کے ساتھ ہے. پھر وہ ناراض ہو گئے اس بات پہ کہ جی میں نے ریزائن بھی کر دیا. پھر کہ تم ان کا خیال تھا میری وجہ سے پرائیویٹائز نہیں ہو رہا کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ چیف جسٹس اس میں شامل ہو گئے. میں کہا کہ 7 جج، میں نے کہا سر میں اتنا اثر انداز ہوں کہ فل سپریم کورٹ کے اوپر میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ ایسے نہیں ہو تو وہ نہیں کریں. میں تو بخدا کسی کو جانتا بھی نہیں نا میں، بلکہ ان کے MS نے مجھے کہا کہ نہیں آپ نے کچھ ججز کو کہا ہے کہ ایسے. میں نے کہا خدا کا واسطہ ہے مجھے یہ الزام نہ لگائیں، میں تو دیانتداری میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اجلت میں نہ کریں. پھر کورٹ کے فل ججز نے بھی یہ کہا کہ دی پرائیویٹائزیشن واز ڈن ان این انڈیسنٹ ہیسٹ اینڈ دیر ور ایررز آف اومیشن اینڈ کمیشن. وہ بھی اجلت میں کیا، انہوں نے بھی فیصلہ بہت اجلت میں دیا. اس کے بعد جنرل مشرف سے ملاقات ہوئی کبھی؟ اس میں نے ٹرائی کی ملنے کی تو انہوں نے ناراضگی کا تھوڑا اظہار کیا ہوا تھا کہ یہ دیکھو نا کینسل بھی ہو گئی ہے. تو وہ ان کے پتہ نہیں ذہن میں یہ تھا کہ میں نے یہ سارا ان کو کرا دیا. بٹ دین ون عید کے اوپر میں چلا گیا تو I met him and I told him, I said سر کہ میرا آپ کا ایک رشتہ ہے اور ہم ایسے لوگ ہیں کہ ہمارا کامریڈ شپ جو ہے اینڈ تک جاتی ہے. تو میں بخدا آپ کو بتاتا ہوں کہ ود آل سنسیئرٹی لائلٹی ٹو دی کنٹری اینڈ ٹو یو میں آپ کو صحیح ایڈوائز کرتا رہا کہ ایسے نہ کریں، یہ خرابی ہوگی. اس کو دیکھیں اسٹیل مل کے اوپر جب آپ بات کریں نا، اسٹیل مل 4,500 ایکڑ زمین ہم دے رہے تھے. یہ 22 ارب کا سامان تو ادھر پڑا تھا جس میں
بک رہی تھی 21 ارب 68 کروڑ کی. ٹھیک ہے. 4,500 ایکڑ زمین بھی ساتھ دے رہے, ٹوٹل 19,000 ایکڑ ہے. ٹھیک ہے. 72 کلومیٹر کا ریلوے لائن اندر, ٹھیک ہے. 110 کلومیٹر کا روڈ نیٹ ورک ہے, ٹھیک ہے. جیٹی ہے, 165 میگا واٹ کا پاور ہاؤس ہے. ٹھیک ہے. مطلب ہے کہ یو نیم اٹ, اس کا کیڈٹ کالج ہے, اس کا 100 بیڈ ہاسپٹل ہے, 4,000 کوارٹرز ہیں. میں کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے, اتنی اجلت ہمیں کیا ہے. ویسے کون دینا چاہ رہا تھا اور کس کو دینا چاہ رہا تھا؟ دیکھیں 4 تھے اس میں جو آ رہے, لیکن ایک خبر یہ آئی تھی کہ اس کے پیچھے انڈین متل ہے. ٹھیک ہے. دیٹ آئی براٹ ٹو دی نوٹس آف دی پرائم منسٹر. ٹھیک. شوکت عزیز صاحب نے کہا دیکھو متل از مائی فرینڈ بٹ ہی از ناٹ ان اٹ, اپنے آفس میں مجھے بتایا. میں کہا اوکے سر, میں تو آپ کا پریزیڈنٹ کو بھی میں نے لکھا, اور اس میں میں نے لکھا کہ جو ان کا ایک دوست تھا جو رشیا میں تھا, طارق چودھری, ہاں, انہوں نے مجھے ڈیٹیل بھیجی, تو میں نے یہ بھی پریزیڈنٹ کو بھیج دی. میں نے کہا وہ آپ کا دوست ہے, میں تو اتنا جانتا نہیں ہوں, آپ آئی ایس آئی, آئی بی, ایم آئی سب کو لگائیں اور یہ چیک کریں کہ اس کے پیچھے تو کچھ نہیں ہے, اور پھر اس کو گریجولی آپ وہ کر دیں. تو بس ایک دفعہ پھر ملا, اس کے بعد پھر میری ملاقات نہیں ہوئی, اینڈ آئی فیلٹ سو ساری وین ہی از پاسڈ اوے. اچھا, یہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کیسے ملاقات ہوئی, پھر سینیٹر کیسے بنایا آپ کو انہوں نے, اور کیسے بندے ہیں؟ یہ تو لمبا قصہ آخری قصہ ہے اس کا, سنائیے. دیکھیں میں نے جب یہ کالم نگاری شروع کی نا, کالم نگاری کے تو آپ بادشاہ ہیں, آپ کے کالم تو لوگ پڑھتے ہیں. نہیں لوگ پڑھتے ہیں اور بڑے شوق سے پڑھتے ہیں, تو ہم نے آپ کی نقل کرنے کی کبھی کبھی کوشش کی تھوڑا گلا. تو اس پہ فکر و خیال بھی 4 بکس ہے میری, اور ایک. تو جب وہ میں کالم لکھ ہی رہا تھا, 6-7 سال لکھتا رہا, تو اچانک مجھے کچھ دوست یاروں نے کہا کہ تحریک انصاف میں بڑی لوگ جا رہے ہیں یہ وہ, تو میری عمران خان سے ملاقات ہوئی. ٹھیک ہے. ایک ہوئی, دوبارہ پھر ہوئی. کیسی تھی ملاقات ویسے؟ ملاقات دیکھیے ایسی ہی تھی نارمل جیسے, بیکاز عمران خان جو ہے نا, ہی میں بی ہیونگ ٹریمنڈس کوالٹیز, یہ ہر انسان کو اللہ کی ذات جانتی ہے, بٹ دی پوائنٹ از کہ ہی از ناٹ کٹ فار اے پولیٹیکل تھنگ اور اس کے لیے. تو بٹ ہی واز فرینک, اچھے جن صاحب آئی نیڈ یو, تو وہ دیکھیں گے, آپ دیکھیں فلانا یہ ہو, ٹھیک ہے. ایک ہوگی 2, پھر حفیظ نیازی میرے گھر آئے, انہوں نے کہا مجھے بھیجا انہوں نے کہ تو آپ یہ, تو میں ابھی اس مخمصے میں تھا, آئی مائٹ ہیو جوائنڈ دیم. تو اتنے میں کہیں اخبار میں آیا تو مجید نظامی صاحب نے نواز شریف صاحب کو رنگ کیا کہ جی یہ تو ہمارے لکھتے بھی ہیں اور بڑا اچھا, تو آئی نو ہی از ان جو ہمارا ویلفیئر نہیں ہے, جو نظریہ پاکستان ٹرسٹ میں یہ ادھر بھی ہے, تو آپ بھی ان سے بات. انہوں نے مجھے بلایا, تو میں نے میاں صاحب کو کہا میاں صاحب میں تو 2 مہینے پہلے آپ کو ملنا چاہتا تھا, تو آپ لاہور میں ملے رائے وینڈ کے, اکیلے میری ملاقات ہوئی. اس میں انہوں نے کہا کہ آئی نیڈ یو, آپ آئیں. تو میں نے کہا میں ابھی سر کمٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ میں نے اس کو بھی عمران کو کمٹ نہیں کیا ہوگا, میں آئی گو بیک ٹو مائی کانسٹیٹوئنسی اینڈ چیک. تو میں واپس آیا, پھر میرے پاس چوہدری نثار صاحب آئے گھر میں, پھر یہ جو تھے فارمر اسپیکر نیشنل اسمبلی جعفر اقبال صاحب, وہ آئے, اور پھر شہباز شریف صاحب بھی آئے, اور کرا کے ہم نے فیصلہ کیا. تو چوہدری نثار صاحب نے کہا کہ جن صاحب آپ جب آئیں گے نا تو ہم آپ کی میں کسی میں شمولیت میں شامل نہیں ہوا, لیکن آپ کو ہم پنجاب ہاؤس میں پوری کیبنٹ بلائیں گے, اور یہ تو پھر ادھر شامل ہوئے. تو ادھر کسی نے کوشچن کیا میاں صاحب کو کہ میاں صاحب تسی تے جرنیلاں دے خلاف ہو, تو پھر یہ جرنیل کدھر لے آئے ہو, تو لوگ تو بخشتے نہیں ہیں نا. صحیح بات. میاں صاحب نے کہا کہ دیکھو ہر جنرل جو ہے وہ پرویز مشرف نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں دے آر آنیسٹ پیپل, دیر آر ویری گڈ پیپل, ہارڈ ورکنگ ہیں وغیرہ وغیرہ. وہ انہوں نے بس عزت رکھ لی. تو اس کے بعد میں نے اپلائی کیا کہ میں چکوال سے نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑتا ہوں. تو پھر انہوں نے کہا میاں صاحب نے کہ ایاز امیر کو ہم نے نکال دیا ہے, اور جنرل مجید ملک بھی پر توڑ رہے ہیں کہ اگر ٹکٹ نہ ملا اپنے سانے لاکھ کے لیے تو وہ بھی چل جائیں گے. تو جنرل صاحب تسی تھوڑا ویٹ کرو. تو میں کہا نو پرابلم, آپ جس کو دیں گے میں اس کی مدد کروں گا. تو وہ میجر طاہر تھے, ان کے ساتھ کنوینسنگ میں رہا, تو ہم نے ساری سیٹیں 2 نیشنل اسمبلی 4 کی. تو پھر ان کو خیال آیا, پھر انہوں نے مجھے سینٹ کا میں نے اپلائی کیا, تو ہی واز کائنڈ, پارٹی نے مجھے وہ کیا. ناٹ اونلی کہ میں سینٹ میں تھا, میں 6 سال چیئرمین سینٹ قائمہ کمیٹی برائے دفاعی پیداوار, ڈیفنس میں بھی رہا, پی آئی اے کو بھی دیکھتا رہا, اوورسیز پاکستانی, نسٹ کے لیے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, ان میں جتنی اپنی کنٹریبیوشن تھی وہ کرتے رہے. میاں صاحب بندے کیسے ہیں جی ویسے؟ آخری سوال. دیکھیں بائی گاڈ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میاں صاحب کے اندر شائستگی ہے, ان کے اندر ٹھہراؤ ہے طبیعت میں. ہی از اے سائلنٹ لسنر.
بٹ ہی از ویری اپنے مائنڈ کے اندر وہ ہر چیز کو گریسپ کرتے ہیں. ہی ہیز اے گریٹ اسٹریٹجک سینس. وہ چھوٹی نٹی گریٹی میں نہیں جاتے, وہ بہت سی فائلیں بھی نہیں دیکھتے, ٹھیک ہے نا. وہ سعید مہدی صاحب آتے تھے, فائلیں وہ فیصلہ لے جاتے تھے, وہ لکھتے خود تھے جو بھی کہیں, لیکن میاں صاحب کو یہ پتہ ہوتا تھا پکڑنا کس چیز کو ہے. مثلا جب وہ آئے تو انہوں نے کہا پہلی بات تو انرجی ہے, ساتھ ہی جو ہے وہ ہے ہمارا ٹیررزم, اور تیسری جو بات ہے وہ انہوں نے پھر نیشنل ایکشن پلان بنایا, نیکٹا کا بنایا, اور پھر انہوں نے ریلی کیا ساری پارٹیز کو. عمران خان صاحب ناراض تھے, انہوں نے کہا نہیں راضی کرنے ہیں کسی طریقے نہ, ان کو بھی لے آئے, رحیل شریف بھی آ گئے, پھر ایپیکس کمیٹیاں بنائی, پھر اس کے پیچھے پڑ گئے. تو میرا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ایک تو اپنا ستارہ ہے, ہر بندے کے خدا کی لک فیکٹر ہے. بٹ آئی ٹیل یو ایون ٹوڈے آپ کے پاس اگر کوئی ایکسپیرینسڈ لیڈر ہے نا, جو کہ اگر امتحان میں ڈال کے تو اس کی ہم لیگ پولنگ نہ کریں اور اس کی مدد ہو, اور ساری پارٹیاں بھی اگر وہ جینوئنلی الیکٹ ہو کے آتے ہیں, تو ہی کین ریئلی میک اے ٹیم وچ کین ٹیک پاکستان آؤٹ آف. بہت اچھا, بہت اچھا. آپ نے جنرل صاحب کی گفتگو سنی, اس کے اندر بہت ہی نئے نقطے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں اس ٹائپ کے انٹرویوز ہونے چاہیے تاکہ آپ لرن بھی کر سکیں اور آپ پاکستان کو انڈرسٹینڈ بھی کر سکیں. تو بہت بہت شکریہ آپ کا.